اور اس پہ حقانی صاحب، جو پاکستان کی کرنٹ گورنمنٹ ہے شہباز شریف صاحب کی قیادت میں، آپ کو لگتا ہے کہ وہ پوٹینشیل رکھتی ہے اتنا کہ اتنے گریو پرابلمز کو وہ ڈیل کر سکے، جب اس کے اوپر یہ بھی الزامات لگتے ہیں کہ آپ کا مینڈیٹ ٹھیک نہیں ہے اور وہ کمزور حکومت ہے، وہ اکثریت لوز کر دے گی؟ یہ سارا کچھ ہونے کے بعد اتنی کریڈیبلٹی ہے اس گورنمنٹ میں کہ یہ اس طرح کے چیلنجز کا کچھ کر سکے؟ دیکھیں، میں روز پاکستان کی ٹی وی پہ کئی سال تو میرے پر پابندی ہی رہی کہ میں نہ آ سکوں، اس لیے میں اور لوگوں کی طرح اس قسم کی باتیں کرنا پسند نہیں کرتا کہ جی بس جو آج بیٹھا ہے صرف اسی کو برا بھلا کہا جائے اور اس کی وجہ سے لوگوں کی اپروول حاصل کی جائے۔ مجھے کسی کا اپروول نہیں چاہیے۔ سچی بات یہ ہے کہ پاکستان میں بہت عرصہ ہو گیا کہ کوئی ایسی حکومت نہیں ہے جس میں یہ دم ہو کہ وہ اتنے بڑے مسائل سے ڈیل کر سکے جتنے بڑے مسائل کا پاکستان کو سامنا ہے۔ اسی لیے پاکستان کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ پاکستان میں قومی مفاہمت کی پالیسی اختیار کی جائے۔ تمام سیاسی قوتیں کچھ چیزوں پر اتفاق کریں، مسلح افواج کی قیادت کچھ چیزوں پر اتفاق کرے، اور معاشی مسائل کے لیے دیکھیے ہمارے معاشی مسائل میں اس بات کا بڑا دخل ہے کہ ایک حکومت فیصلہ کرتی ہے، ایک ایگریمنٹ سائن کرتی ہے، دوسری حکومت آتی کہتی ہے جو بے ایمانی پر مشتمل تھا ایگریمنٹ کینسل۔ دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا۔ جہاں الزامات بھی ہوتے ہیں وہاں الزامات کی تحقیق الگ ہوتی ہے، جو پولیس کارروائی ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے، اور اس کے بعد پروجیکٹس کو پھر بھی برقرار رکھا جاتا ہے۔ ملکوں کی کریڈیبلٹی اس سے آتی ہے، حکومتوں کی کریڈیبلٹی اس سے آتی ہے کہ وہ جو ایگریمنٹ کرتی ہیں اس کی پابندی کرتی ہیں۔ تو ہمارے ہاں یہ ایک پوری لمبی تاریخ ہے جو میرا خیال ہے کہ کئی سال پہلے شروع ہوئی، آج کی بات نہیں ہے۔ اس لیے میں صرف یہ نہیں کہوں گا کہ یہ حکومت، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ بہت عرصے سے پاکستان کی حکومتوں کو اس بحران کا سامنا ہے کہ ان کی کریڈیبلٹی بین الاقوامی طور پر اور بعض اوقات اندرونی طور پر کمزور ہوتی ہے، اور صرف گورنمنٹ کی نہیں، ہماری عدالتوں کی کریڈیبلٹی۔ آپ کو یاد ہوگا جو تماشا افتخار چودھری صاحب نے لگایا ہوا تھا کہ یہ کانٹریکٹ کینسل کرو، وہ کانٹریکٹ کینسل کرو، اس کو عدالت میں جوڈیشل ایکٹیویزم، اس کی وجہ سے ہماری معیشت کو نقصان ہوا ہے۔ خارجہ تعلقات میں مداخلتیں ہوئی ہیں، پھر ہمارے بعض انڈیویجولز جو ہیں، ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز کے بعض افراد ایجنسی سے فارغ ہونے کے بعد بھی مداخلت کرتے رہتے ہیں، جھوٹی سچی خبریں پھیلاتے رہتے ہیں۔ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ نہیں، کسی کی فرد کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں ایک فینومینن کی، کہ یہ فینومینن پاکستان میں پایا جاتا ہے۔ بعض جرنلسٹ ہیں، ان کی ریپوٹیشن یہی ہے کہ وہ بس ہر تھوڑے دن کے بعد ایک نیا شور مچانے کے لیے وہ ایک نیا بحران پیدا کر دیتے ہیں۔ تو وہ جو ایک اجتماعی کیفیت ہوتی ہے ملکوں میں کہ لوگ مل جل کے مسائل کے اوپر توجہ کرتے ہیں، ایک گورنمنٹ ہوتی ہے، ایک اپوزیشن ہوتی ہے، وہ اختلاف بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ سیاسی پنگ پونگ بھی کھیلتے ہیں، لیکن ملک کی تقدیر کے ساتھ نہیں کھیلتے، وہ کیفیت ہمارے ہاں نہیں پائی جاتی، اور وہ اصل سبب ہے پاکستان کی مشکلات کا۔ شہباز شریف یا عمران خان یا اس سے پہلے نواز شریف یا اس سے پہلے راجہ پرویز اشرف یا یوسف رضا گیلانی، یہ افراد تک بات نہ کریں، اس بات کی تہ تک پہنچیں کہ یہ اس ملک کے مسائل اتنے گھمبیر ہوئے کیسے ہیں۔ مطلب سٹرکچرل ایشو ہے۔ ایک اور بات جو آپ نے کی کہ پالیسی کنٹینویشن نظر نہیں آتی، اس پہ ایک سوال یہ کہ بہت سے لوگوں نے اس پرسیپشن کو سپورٹ بھی کیا کہ خان صاحب جب آئے تو سی پیک سپوائلر کے طور پہ ان کو لایا گیا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ابھی ہم ریسنٹلی فواد چودھری صاحب کا انٹرویو کر رہے تھے، تو ان سے جب میں نے پوچھا کہ اگر ملٹری کورٹس میں خان صاحب کا مقدمہ چلے گا تو پھر کیا ریپرکشنز ہو سکتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ویسٹرن بلاک ایسا ہونے نہیں دے گا اور وہ آواز اٹھائے گا ان کے لیے پھر۔ تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ واز دیر سم تھنگ ریگارڈنگ عمران خان صاحب کہ وہ جب آئے تو سی پیک اور یہ ساری چیزیں ڈیل ہونی تھی؟ جتنا وقت فواد چودھری صاحب نے جہلم میں اور پنجاب کی سیاست میں گزارا ہے اتنا میں نے نہیں گزارا، لیکن جتنا وقت مغربی ممالک میں نے گزارا ہے وہ فواد چودھری صاحب نے نہیں گزارا۔ یہ میتھیکل باتیں ہیں، یقیناً نہیں ہونی چاہیے۔ کسی بھی سیاسی شخصیت کے خلاف عسکری عدالت میں مقدمہ نہیں چلنا چاہیے، لیکن یہ کہنا کہ جی اگر مقدمہ چل گیا تو اس کی وجہ سے مغرب یہ کر دے گا وہ کر دے گا، یہ سب وہ باتیں ہیں جن میں ہم نے اپنے آپ کو الجھا لیا ہے۔ دیکھیں، حقائق ہوتے ہیں، چاہے وہ ہماری رائے کے حق میں جا رہے ہوں یا اس کے خلاف جا رہے ہوں۔
میں کئی سال سے پاکستان میں جمہوریت کا حامی ہوں، میں پاکستان میں سویلین سپریمیسی کا حامی ہوں، میں چاہتا ہوں کہ پاکستان میں فوجی عدالتیں نہ ہوں، میں چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ہر شخص کی آزادی اور اس کی جمہوری اور آئینی حقوق کا تحفظ ہو. لیکن یہ میری خواہشات ہیں، جو زمینی حقائق ہیں ان سے ان میں مجھے مداخلت نہیں کرنی چاہیے کہ میں یہ کہوں کہ جی کیونکہ میری خواہش نہیں پوری ہوگی تو یہ ہو جائے گا. ایسا کچھ نہیں ہوگا. مغربی ممالک کے اپنے مفادات ہیں، وہ اپنے مفادات کے مطابق چلیں گے. کسی فرد کے لیے کو بہت زیادہ ایک حد سے آگے نہیں جائیں گے. آپ کو پتہ نہیں یاد ہے یا نہیں، ایک تو سب کی عمریں بہت چھوٹی ہیں آپ لوگوں کی، تو آپ کو بہت سی چیزیں یاد بھی نہیں ہیں کہ جب 1979 میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی کا فیصلہ سنایا گیا تو اس وقت دنیا کے تقریباً ہر اہم ملک کے سربراہ نے جنرل ضیاء الحق سے اپیل کی کہ ان کو پھانسی نہ دیں. لیٹرز لکھے، فون کالیں کی، جمی کارٹر نے کی، مارگریٹ تھیچر نے کی، پھر برطانیہ کے پارلیمنٹ نے قرارداد منظور کی، فرانس کے پارلیمنٹ نے قرارداد منظور کی، روس کے حکمرانوں نے رابطہ کیا، چین کے حکمرانوں نے درخواست کی، سارے عرب ممالک کے لوگوں نے کہا، اور جنرل ضیاء نے جو کرنا تھا وہ کر دیا. اب ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہماری اندرونی سیاست اسے ہم نے سنبھالنا، اور اس کو ہمیں سنبھالنا چاہیے آپس میں بات چیت کر کے. صرف ٹی وی کے اوپر کوئی ایسی بات کہہ کے جس کے اوپر ہمارے ہم خیال کہیں واہ واہ واہ، یہ کر کے کام نہیں چلانا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ پاکستانی پولیٹکس کے حوالے سے آخری سوال کہ ابھی جو فیض صاحب پر جو ٹرائل کا آغاز ہوا، لوگوں نے کہا انپریسیڈنٹڈ ہے اور اس سے ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو چکا ہے کہ اب انسٹیٹیوشن میں ٹاپ پر سرو کرنے والے لوگوں کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کچھ نہ کچھ ایک ایسی ونڈو کھلے گی جس پر کل کو جا کے ہم یہ کہہ سکیں کہ احتساب ہو سکتا ہے، جس طرح سے یہ لکھا گیا نوٹیفیکیشن کے اندر کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ وائلیشن آف دی آرمی ایکٹ جو ان کی طرف سے کی گئی تھی وہ بھی ایکوزیشنز میں شامل ہے، ٹاپ سٹی کیس بھی ہے. اس ٹرائل کو کیسے دیکھتے ہیں آپ اور اس کی سگنیفیکنس کیا ہوگی فیوچر میں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو لفظ انپریسیڈنٹڈ ہے یہ ذرا کچھ بہت ہی زیادہ بکثرت پاکستان میں استعمال ہونے لگا ہے. دو الفاظ کے بارے میں میرا یہ خیال ہے کہ وہ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں پاکستانی میڈیا میں، بیانیہ یعنی نیریٹو، اور دوسرا انپریسیڈنٹڈ. ایسے اتنا بھی نہیں ہے کہ انپریسیڈنٹڈ ہو. پاکستان کی مسلح افواج نے اکثر اپنے ان افراد کے خلاف کارروائی کی ہے جو انفرادی طور پر سیاست میں کوئی کردار ادا کر رہے ہوں. دیکھیں، اجتماعی طور پہ پوری مسلح افواج کی قیادت نے فیصلہ کیا کہ جی کسی حکومت کو بدلنا ہے یا کچھ کرنا ہے تو وہ تو ایک اجتماعی فیصلہ ہو گیا. اب یہ نہیں ہو سکتا، اور پاکستان کی مسلح افواج کیا کسی بھی ملک کی فوج اپنے افسروں کو اس بات کی اجازت نہیں دے سکتی کہ افسر اپنی پسند کا ایک سیاسی لیڈر رکھے اور ہر سیاسی لیڈر اپنی پسند کا ایک افسر پالے. تو یہ نہیں ہو سکتا. تو جو مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس مقدمے کی تفصیلات کیا ہیں، جب ٹرائل ہوگی تو قطع کلامی کی معذرت، لیکن جب مشرف صاحب کے خلاف نواز شریف صاحب کی حکومت نے کوشش کی کہ ان کا احتساب کیا جائے تو اس دور کی اسٹیبلشمنٹ کی قیادت کا نظر یہ آ رہا تھا اپیرنٹلی کہ ایک سٹینڈ ہے کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. What do you think has changed over the years کہ اس بار ایسا نہیں؟ دیکھیں، مسلح افواج، میرا خیال ہے کہ مسلح افواج کی جو اجتماعی قیادت کا فیصلہ تھا وہ تو یہ تھا نا کہ جنرل مشرف کے اوپر ایک سیاسی قسم کا اگر مقدمہ چلا اور ان کے اوپر ٹریزن کا مقدمہ چلا، جبکہ انہوں نے جب کارروائی کی تھی تو سارے فوج کے اعلیٰ افسران ان کے ساتھ تھے اس کے اندر، تو اس لیے اس سے ایک نیا سول ملٹری محاذ کھل جائے گا، اس لیے انہوں نے اس کی مخالفت کی. لیکن اپنے افراد کے خلاف ایک ڈسپلنری کارروائی کرنا یہ تو ایک اچھی بات ہوگی اگر ہوئی کہ کوئی فرد انفرادی طور پر یہ طے نہ کرے. اور میرا خیال ہے کہ اس میں اگلا سٹیپ ہونا چاہیے جنرل ظہیر الاسلام کے اوپر بھی ہو، ان کا بھی محاسبہ ہو کہ بھائی انہوں نے کیسے، اب تو بہت سارے لوگ کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے دھرنا کرایا تھا 2014. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو پسند نہیں ہے سویلین حکومت تو آپ پھر مختلف لوگوں کو موشن میں لائیں اور سیاست کے اوپر اس طرح سے اثر انداز ہوں. فوج کا سیاست سے نکلنا ملک کے لیے اچھا ہوگا، فوج کے لیے اچھا ہوگا. تو آپ سرپرائز ہوں گے اگر اچھا آپ سرپرائز، سیاست کو کبھی فوجی مداخلت سے فائدہ نہیں ہوتا اور فوج کو کبھی سیاست سے فائدہ نہیں ہوتا. فوج کا اپنا ایک دائرہ کار ہے. تو اچھا ہوگا اگر یہ روایت قائم ہو جائے کہ فوجی افسروں کو انفرادی طور پر بیہائنڈ دا بیکس ریٹائر ہو کر پیچھے اپنے نیٹ ورکس استعمال کر کے سیاست پر اثر انداز ہونے کی اجازت نہیں جائے. اور اگر یہ ثابت ہوا کہ یہ جو پوری کارروائی تھی اس میں جو فوج کے خلاف بیانیہ بنایا گیا ہے، نفرت پیدا کی ہے. دیکھیں، میں
فوج کی سیاسی مداخلت کے بہت بڑے ناقدوں میں سے ہوں. بالکل. میں نے اس پر پوری کتاب لکھی ہے. لیکن میں نے بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ پاکستان کے عوام اپنے ہی ملک کی فوج سے نفرت کرنے لگے، کیونکہ اسی فوج نے ہمیں بچانا ہے، اسی فوج نے ہمارا دفاع کرنا ہے. پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے، بریک کے بعد ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس.